بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تاریخ جہاں۔ ناظرین، میری اول کون تھی اور کس طرح اس نے خونی ملکہ کا خطاب پایا، یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، انگلینڈ کی مریم اول ہنری ہشتم اور اس کی پہلی بیوی کیتھرین آف آراگون کی واحد زندہ بچی تھی۔ وہ نہایت ہی خوبصورت تھی، لیکن اس کے بچپن میں ہی اس کے والد نے اس کی والدہ کو طلاق دے دی، جس کی وجہ سے اس کے ذہن پر گہرا اثر پڑا۔ ناظرین، مریم کو اپنے سوتیلے بھائی ایڈورڈ ششم کی موت کے بعد تخت وراثت میں ملا، اور ہنری ہشتم کے دور میں اس نے انگلینڈ کو کیتھولک ملک سے پروٹسٹنٹ ملک میں تبدیل کر دیا۔ تاہم مریم اپنی زندگی بھر کٹر کیتھولک رہی۔ اس کا مذہبی عقیدہ تقریباً یقینی طور پر اس کے والد کی طلاق کے دوران اور اس کی والدہ کے آخری سالوں کے دوران اس کی والدہ کے ساتھ سلوک کی وجہ سے کار فرما تھا، اور یہی سب وجوہات تھیں کہ جس وجہ سے اس انتہائی معصوم بچی نے خونی مریم کا خطاب حاصل کیا، اور اس کا براہ راست تعلق اس کے مذہبی عقیدے اور جوش سے تھا۔ ناظرین، جب 1553 میں ایڈورڈ کا انتقال ہو گیا، تب لیڈی جین گرے، جو کہ ایک پروٹسٹنٹ تھی، اس کو مختصراً طور پر ملکہ بنا دیا گیا تھا، لیکن مریم نے صرف چند ہی دن بعد تخت سنبھال لیا، کیونکہ اس کا دعویٰ نمایاں طور پر بڑا تھا اور اسے عوامی حمایت بھی حاصل تھی۔ مریم نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا قتل لیڈی جین گرے کا کیا۔ اس نے صرف 16 سال کی عمر میں اس کا سر قلم کر دیا تھا۔ تب اگلے ہی سال مریم نے اسپین کے فلپ دوم سے شادی کی، اور اپنی تاج پوشی کے وقت وہ پہلی ہی 37 سال کی تھی، اور اس وقت مریم کو بہت ہی کم مقبولیت بھی حاصل تھی، اور اس کو بہت ہی کم عوامی حمایت بھی حاصل تھی، کیونکہ وہ ایک بانجھ عورت تھی اور وہ تخت کو وارث نہیں دے سکتی تھی۔ امیر اسپین سے اس کی شادی نے انگلینڈ کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے دور حکومت کے دوران اور فلپ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے فرانس میں انگلستان کی آخری ملکیت کلیس کے اہم بندرگاہی شہر کو بھی کھو بیٹھی تھی۔ اس نے ملک انگلینڈ پر کیتھولک مذہب کو دوبارہ نافذ کیا اور بدعت کے خلاف پرانے قوانین کو بحال کیا، اور 1554 اور 1557 کے درمیان مریم نے کئی سو پروٹسٹنٹوں کو کیتھولک چرچ کے خلاف بدعت کی وجہ سے آگ میں دھکیل دیا۔ جلائے جانے والوں میں سب سے پہلے اس کے والد کے دیرینہ مشیر تھامس کرینمر اور کینٹبری کے آرچ بشپ تھے، جبکہ جلانے والوں کی کل تعداد لگ بھگ 300 درجن کے قریب تھی، اور اسی طرح درجنوں مزید جیل میں مر گئے۔ بعض صورتوں میں کہا جاتا ہے کہ اس تشدد کے نتیجے میں بہت سے لوگ جرمنی اور جنیوا کے لیے انگلینڈ سے فرار ہو گئے۔ ناظرین، مریم اول 1558 میں اکیلی اور اولاد کے بغیر انتقال کر گئی۔ اس کی واحد وارث اس کی بہن الزبتھ تھی، جو بعد میں ملکہ بنی۔ تو ناظرین، اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔